بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ کے کان میں اذان دیں۔ علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہو کہ اپنے کان میں اذان دیں، کہ آپ کے کان میں اذان دیں۔ اذان غم کا علاج ہے، غم کا علاج ہے، اور غم کو آج کی دنیا میں ٹینشن کہا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو ٹینشن ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ مجھے ایسے غم سے بچا جو مجھے اندر اندر کھائے جائے۔ یہ ایک علاج ہے جو اللہ کے حبیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا ہے، اور اس علاج کو جب بھی میں لے کے چلا ہوں میں نے اس کے بہت نتائج پائے ہیں۔ اس علاج کو جب بھی میں لے کے چلا ہوں اس کے بہت نتائج دیکھے ہیں۔ اذان ایک ہے، اذان کا پڑھنا ایک ہے، اذان کا کہنا، اذان دینا۔ اذان دینا وہ ہے جیسے مؤذن اذان دیتا ہے نماز کے بلانے کے لیے، مسجد میں بلانے کے لیے، اور ایک ہے بطور وظیفہ اذان پڑھنا۔ اس کے لیے وضو بے وضو کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں۔ کان میں اذان پڑھ کے اگر پھونکی جائے یہ غم کا علاج ہے۔ وہ غم دل کی دنیا کو کھا رہا ہو، وہ غم موت کا ہو، وہ غم بھوک اور پیاس کا ہو، وہ غم قرضے بیماری کا ہو، وہ غم دردوں اور مشکلوں اور کسی بیماری اور تکلیف اور دشمن اور حاسد کا ہو، وہ غم جادو اور جنات کا ہو، کسی چیز کا بھی غم ہو، اذان غم کا علاج ہے۔ اذان غم کا علاج ہے۔ اچھا، ہم نے ان کو دو چیزوں کو جمع کیا ہے، دو پیغام کو جمع کیے ہیں۔ ایک اور سن لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا سخت بیماری تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے، بہت سخت تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کو پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا۔ جب پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے حضور ساتھ تھے، آپ نے پوچھا عبداللہ کیا کیا؟ میں حضور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات یہ پڑھ کے میں نے پھونکی۔ حضور نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ اب ایک اور روایت سنیں، ایک اور روایت۔ امام جعفر صادق، ان کی زندگی تو حیرت انگیز ہے، عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، علاج کی دنیا میں۔ آپ کے پاس کوئی بھی مسحور مریض آتا تھا جس کے اوپر جادو ہوتا تھا یا جنات ہوتے تھے یا مرض ہوتا تھا، کوئی بھی مریض آتا تھا، آپ خود یا اپنے غلام کو فرماتے تھے یا اپنے ساتھ کوئی خدام بیٹھے ان کو فرماتے تھے کہ اس کے کان میں اذان پھونک دو اور اس کے کان میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پھونک دو، اور وہ پھونک دیتے تھے اور وہیں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اذان پھونک دو اور آخری 4 آیات پھونک دو۔ اچھا، اب اگلا سنیں، اگلا سنیں۔ ایک ہمارے اہل بیت کے بزرگ ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے، یہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے۔ وہ مریض اور مرض وہ جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، کسی وجہ سے ہے، اس علاج میں بہت مشہور تھے، بہت زیادہ۔
اور جو ان کے پاس جاتا تھا فرماتے تھے اذان کو اور سورۃ المومنون کو پڑھ کے دم کرو، خود پڑھ کے دم فرماتے تھے کانوں کے اندر، خود پڑھ کے دم کرتے تھے کانوں کے اندر، اور بعض اوقات فرماتے تھے ساتھ والے سے بیٹھ کے خود دم کرا دو، اور بعض اوقات فرماتے تھے اپنے آپ کو پڑھ کے اپنے کانوں میں خود دم کر دو۔ یہ چیزیں حدیث سے ملی ہیں، یہ چیزیں اصحاب رسول، یہ چیزیں آل رسول سے ملی ہیں، اور میں نے تو سالہ سال سے اس کو بتایا ہے، میں نے سالہ سال سے بتایا، اور جس کو میں نے بتایا ہے میں نے اس کے نتائج بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ بہت زیادہ دیکھیں۔ یافاسبتم اور اذان کا عمل، اس کی ریکارڈنگ میں نے گھروں میں لگوائی ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھ کے پھونکنا اپنے کانوں میں یا کسی کے کانوں میں، یا تصور ہی میں پھونک دینا، اس کے تو میں نے بہت نتائج دیکھے ہیں۔ کیوں؟ اس وظیفے کی سند پیچھے ہستیوں کے ساتھ موجود ہے، وہ ہستیاں ہیں، وہ باکمال لوگ ہیں، وہ بے مثال ہستی ہیں، اس کی سند ان کے ساتھ موجود ہے۔ جس وظیفے کی سند جبریل کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس کے حبیب کے ساتھ ہے، اس کے حبیب کی آل کے ساتھ ہے، اصحاب کے ساتھ ہے، اور پھر یہ وظیفہ اولیاء صلحاء سے 1400 سال سے چل رہا 1400 سال سے چل رہا، یہ وظیفہ چل رہا، اس میں ان کی توجہات شامل ہو جاتی ہیں، ان کی اجازتیں شامل ہو جاتی ہیں، ان کا ساتھ تقوی اور تعلق اور کمال شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کا کمال بڑھ جاتا ہے، اور وہ حیرت انگیز طور پہ بیماریوں اور دکھ تکلیف کو دور ہونے میں مدد دیتی ہے، حیرت انگیز طور۔ میں نے وظائف کی دنیا کو پڑھا ہے، وظائف کی دنیا کا کھوج لگاتا ہوں، اور ان کے حوالے ڈھونڈتا ہوں، اور مضبوط حوالے ڈھونڈتا ہوں۔ وظائف کی دنیا کو پڑھا ہے، ان کے حوالے ڈھونڈتا ہوں۔ میرا مشاہدہ یہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جب سے تسبیح خانے نے وظائف کی دنیا کے حوالے ڈھونڈنے شروع کیے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو، اور بے شمار ممبر ہیں، اور بے شمار رسالے میگزین ہیں جو وظائف کی دنیا پہ آئے ہیں، اور یہ مجھے راحت ملتی ہے کہ ان کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو مسنون اعمال دیے جائیں۔ اگر مسنون اعمال نہ دیے گئے، خطرہ ہے وہ شرک اور بدعت اور اس سے بھی آگے کہیں نکل جائیں گے۔ دنیا تو شاید بنے نہ بنے، آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ یہ تسبیح خانے کا فیضان ہے۔ اس وظیفے کو میں نے ڈھونڈا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن آل رسول کی زندگی میں اس عمل اور اس وظیفے کو بہت زیادہ پڑھا گیا، بہت زیادہ پڑھا گیا، اور اس وظیفے کو بہت زیادہ لیا گیا ہے۔ اذان کے احادیث میں بے شمار کمالات آئے ہیں، غم کا علاج، دکھ کا علاج، جنات کا علاج۔ اذان کے بارے میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اذان کی بہت تاثیر ہے۔